احتجاج کے لیے نکلی تھی اور اس ملک اور بھائی کے لیے نکلی تھی. آپ مجھے بتائیں کون سا قصور تھا ان کا, اور ابھی بھی کیا قصور ہے ان کو جس طرح لے کے پھر رہے ہیں. وہ جو وہاں پہ تھانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجرم ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے. مجرم تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ مجرم نہیں تھی. یہ تو پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا مخلص کارکن, پاکستان کے لیے ہم بیٹھے تھے اور بھائی بھی ہمارا اسی کا حصہ ہے. 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال کس نے دی ہوئی ہے؟ 15 اکتوبر کو احتجاجی کال دی ہے کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں ہم نے اپیل کی تھی میری ملاقات اور ایک معالج ڈاکٹر کی ملاقات. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم مجھے ملوا دیتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ وہاں تو اکیلے نہیں ملنا تھا, نہ میں کوئی پیغام لے کے جا سکتی. صرف ایک رشتے, میرا بھائی ہے. آپ یقین کریں جب سے ملاقات بند ہے اتنی پریشانی ہے کیونکہ آپ ہر قسم کا, جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہر قسم کا وہم اور خیال آتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایس سی او کی کانفرنس چل رہی ہے, اس کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے. پتہ نہیں, اب مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ زیادتی اور ظلم ہو رہے, اور کل ہم اسی کے لیے عدالت میں گئے تھے. اگر عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو کہاں جائیں گے؟ اب لوگ احتجاج, اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں احتجاج ہوتا ہے. مجھے نہیں پتہ احتجاج کوئی جرم ہے. ساری دنیا میں اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے احتجاج ہوتے ہیں. ہمارے ابھی احتجاج شروع ہوتا ہے تو مار دھاڑ, آنسو گیس, ڈنڈے. مجھے بتائیے کیا ملک ہے؟ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ بھی باہر نہیں آتی اور عمران خان صاحب بھی باہر نہیں ہے تو جو 15 اکتوبر کو آپ کا دھرنا یا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, آپ قیادت کریں گے, جائیں گے ڈی چوک؟ قیادت تو نہیں, شامل ہوں گے ضرور, اور سب شامل ہوں گے. ہاں ہم شامل ہوں گے, ہمارا جو خاندان بچا ہوا ہے وہ بھی آئے گا, جتنے لوگ بچے ہوئے ہیں تو, لیکن شامل ہوئیں گے. لیکن مجھے قیادت تو ظاہر ہے قیادت موجود ہے, پی ٹی آئی کے پاس قیادت ہے, قیادت کی ضرورت نہیں. لیکن نورین صاحبہ قیادت تو موجود ہے, کارکن آتے ہیں قیادت غائب ہو جاتی ہے اینڈ ٹائم وہ پر. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایم این ایز کی کیا پریشانی تھی کہ ایم این ایز کو پہلے اٹھایا جاتا ہے پھر ان کے سودے لگتے ہیں. آپ دیکھیں اگر پاکستان کتنا غریب ملک ہے اور ایک ایک ایم این اے ایک ایک ارب میں بک رہے, سن رہے ہم. کیا علی امین گنڈا پور آ رہے ہیں؟ کیا احتجاج میں علی امین گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں مجھے آئیں گے. اچھا میم, کل جو ملاقات نہیں ہونے دی گئی اس کے بعد جو قیادت کا فیصلہ ہے, قیادت کے پھر آپ کو اعتماد ہے یا نہیں, کیا کہیں گے سوال؟ جی اعتماد ہے, خان صاحب نے ان کو قیادت دی ہوئی ہے. لیکن جو ورکر ہیں وہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں, وہ مختلف میں آپ سوال کو اٹھا رہے ہیں. بتاؤں, وہ سوال آپ کے بیچ میں شامل کر دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر قسم کے لوگ وہ ان کو اور پریشان کر دیتے ہیں. یقیناً میرا نہیں خیال قیادت مخلص نہیں ہے, یقیناً مخلص ہے. اچھا یہ بتائیے گا, بات کو فالو کریے. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا سارا خاندان جو ہے وہ جیلوں میں, ایف آئی آرز میں ہے, لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہے, وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ تو وہاں پہ وہ بڑا کے پی کے میں جو مسئلہ تھا اس کو ڈیل کر رہا تھا. میرا تو خیال تو بڑی اچھی طرح کر رہے تھے کل. مجھے نہیں پتا, ویسے میں نے ٹی وی پورا دیکھا نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے مخلص. لیکن آپ اس سوال آج کی ضمانت کے حساب سے کون کر رہے ہیں نا, پلیز آپ نے میں سیاست نہیں ہوں, لیکن میں جو سمجھتی ہوں میری اپنی چھوٹی سمجھ ہے نا, میں اتنی بڑی سیاست دان نہیں. عمران خان کی بہن ہے, عمران خان کی جان کو خطرات کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کرتی ہے. آپ تک یہ اطلاعات کون پہنچاتا ہے؟ ہمیں بھی لوگ ایسی بتاتے رہتے ہیں. آپ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کوئی خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے, دوسری طرف سے انفارمیشن کیسے آ رہی ہے؟ مجھے تو خان صاحب سے انفارمیشن تو نہیں آئی, مجھے نہیں آئی کوئی. یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کی جان کو تو خطرہ, آپ نے دیکھا تھا خطرہ ہے ان کو. ان کا ہیلی کاپٹر, ان کو گولیاں ماری, ان کے گھر میں گھسے. آپ مجھے بتائیں کس کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی ایک انسان کو خطرہ وہ عمران خان ہے, کیونکہ عمران خان ان سب کے آگے جو دیوار بن کے کھڑا ہے نا, یہ سب بندر بانٹ پہ ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے سب کچھ بانٹا ہوا ہے, انہوں نے ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. خان صاحب اکیلے ہیں جو اس ملک کا سوچ رہے ہیں یا عوام کا سوچ رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کبھی ان کو عوام کی فکر بھی ہے. یہ بڑی بڑی شاہانہ, اب جس طرح اسلام آباد سج رہا ہے, یہ پاکستان کے حالات ہیں. پھول لگائے جا رہے ہیں, ان کا خیال ہے شنگھائی بن جائے گا, پاکستان نہیں بنے گا. یہ جو جس طرح یہ کر رہے ہیں, جو ظلم اپنے لوگوں پہ کر رہے ہیں, آپ سوچیں جو لوگ اس دن پکڑے ان کو, ان کا کیا قصور تھا؟ وہ بچے ہیں چھوٹی عمروں کے, ان کو چھوڑنا چاہیے. بچوں کو چھوڑنا چاہیے, جو قیدی سال سے پکڑے ان کو چھوڑنا چاہیے. یہ ان کی آہیں
اور یقین کریں میں تو کبھی بدوا کسی کو نہیں دیتی. جو پکڑے ہوئے ہیں نا ان کے گھر والوں کی, ان کے جو اندر بیٹھے ہیں بے قصور لوگ, ان کو صبر پڑ رہا ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا, ان کا کوئی کام ٹھیک نہیں چل رہا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں احتجاج نہیں ہوتے تھے؟ دیکھیں مجھے پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, میں دیکھیں کوئی سیاسی وہ نہیں کر رہی. میں تو اس وقت اپنی فیملی کے لیے کھڑی ہوں. میرے بھائی کے لیے میں بہت پریشان ہوں. میری بہنیں بغیر وجہ کے اندر ہیں. میرا بیٹا 1.5 سال سے اندر ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو صرف یہ بات کر رہی ہوں. میں اپنے بیٹے کی بھی کبھی بات نہیں کرتی کیونکہ بہت سارے بچے اور ہیں اس کی ساتھ کے جو اندر ہیں. میرا دل ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو, سب کو انصاف ملے, چاہے وہ میری بہن ہے, میرا بیٹا ہے اور جو باقی بچے ہیں. اور عمران خان کے ساتھ تو کوئی انصاف کی بات ہی نہیں, ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب ان کے قد کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے. اور یہ اس میں چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ہیں سارے مل کے بیٹھے اس وقت. آپ دیکھیں وہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, جو یہ سیاست ہے جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ جاتے ہیں اکٹھے, پھر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر گندی باتیں کرتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کون سی سیاست کا ہے؟ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا کر رہی ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, تو خان صاحب سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا. یہ کون خبریں دے رہے ہیں اندر کی جیل کی؟ دیکھیں یہ ہماری فکریں ہیں, یہ ہماری تشویش ہے. آپ کیوں ایک آدمی کو غیر آئینی طریقے سے سزا دے دو؟ اس نے کیا ہے, وہ تو جیل میں 1.5 سال سے بیٹھا. آپ فیملی کو نہیں ملنے دے رہے ہو, بہنوں کو بھی اٹھا کے لے گئے, آپ ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملنے دے رہے. اگر آپ کو چھپانا نہیں ہے تو ڈاکٹرز کو ملنے دیں, وکیل سے کیوں نہیں ملنے دیں؟ یہ تشویش ہے. اللہ کرے کہ خان صاحب کو کچھ بھی نہ ہوا, لیکن ہمارا تو مطالبہ ہے کہ آپ نے آئین ابھی سے سسپینڈ کر دی ہے. بلاول اور یہ شہباز شریف جو لے کے آ رہے ہیں امینڈمنٹس, بیسکلی تو آئین کو سسپینڈ کرنا ہے نا, پاکستان کو سسپینڈ کرنا ہے تاکہ یہ کچھ نہ کچھ 1-2 سال نکال لیں, جتنی چوریاں مزید کرنی ہیں کر لیں. خان صاحب کے ساتھ یہ کس قاعدے, کس قانون, کس ضابطے کے تحت انہوں نے ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا؟ کس سے پوچھ؟ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. یہ لوگ بیچ کے تھک کے ہم پہ بھٹو کی قربانیاں, بھٹو کی قربانیاں, اب ان کی آنکھیں بند ہو گئی. اس وقت بچے یاد رکھیں, جو خان صاحب کو ایک پینسل کے قریب بھی تکلیف دے گا نا, اس وطن کو تیلی لگانے کے مترادف ہے. ادھر پی ٹی ایم پہ اٹیک کیا, ادھر خان کی بہنوں پہ اٹیک کیا, ادھر زرتاج کو لے گئے, ہمارے ایم این ایس کو اسمبلی سے لے گئے. آپ مجھے بتاؤ کہ کیا انہوں نے اس ملک میں چھوڑا ہے جس کو عزت یا وقار ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مجھے اچھے فیصلے کا انتظار رہے گا, اور رؤوف حسن بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اچھے حالات آنے والے ہیں. تو کس سے امید ہے آپ لوگوں کو؟ ہم ہی خود کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ عوام جو ہے نا, اب پی ٹی آئی اور خان کی کال پہ نہیں, یہ اپنی کال پہ نکل رہی ہے. سارا پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے جو گندی ترامیم آ رہی ہیں اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے, 2 ترمیمیں اکٹھی. آپ کے جتنے بنیادی انسانی حقوق ہے, سانس لینے کا حق, گھر خریدنے کا حق, عزت سے اپنی 4 دیواری میں رہنے کا حق, بیوی بچے رشتے رکھنے کا حق, یہ آئین سے یہ پورا سلب کر کے آپ کے گھر میں گھسنے کے اپنے حقوق پکے کر رہے ہیں. میری اور اس کی لڑائی ہوگی. اور یہ تیسرا بندہ ہے کہ جی یہ تو دونوں نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے, ہمیں کسی کال کوٹری میں پھینک دیں گے 25 سال کے لیے اور آپ ہماری زمینیں لے جانا, بات ہی ختم. نہ ہمارا کوئی وکیل آئے گا. آرٹیکل 199 199 جو ہے آئین کا, جس میں ہیبیس کارپس کی اجازت ہے, یعنی بندہ کوئی غائب ہو اس کو اٹھا لاؤ. جس طرح بلوچستان میں ہزاروں سال سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں, پھر سارے پاکستان کے ساتھ اٹھائیں گے. ہمیں بھی اٹھایا تھا, شہریار کو بھی اٹھایا تھا, اب خان کی بہنوں کو اٹھا لیا. انہوں نے کیا کیا تھا خان کی بہنوں نے؟ نہ بندوق, نہ ڈنڈا, نہ گاڑی کی چابی, نہ بٹوا, نہ ٹیلی فون. کس کھاتے میں آپ کو ریمانڈ کیے جا رہے ہیں؟ اب ان کو اڈیالہ لے گئے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں. لیکن اگر ان کو لگتا ہے, ان جاہلوں کو, ان میٹرک فیلوں کو, کہ یہ اب اس جو ایک جل چکی ہے ریولوشن وہ ڈیفیٹ ہوگی, وہ کبھی نہیں ہوگی. ملک کا بچہ عمران خان کے ساتھ, ان کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہے, ہمارے ساتھ کھڑا ہے. جتنے یہ اریسٹ کریں گے اس سے 10 دفعہ ہم زیادہ گھروں سے نکالیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا, 1000 کیا 10,000 ورکر اٹھا لیں, ہم 20,000 لے کے آئیں گے.